علی پاک فرماتے ہیں نا کہ مقدر سے زیادہ اور وقت سے پہلے نہیں ملتا. مقدر سے زیادہ اور وقت سے پہلے کبھی انسان کو کچھ نہیں ملتا. لیکن وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر اسے قدرت حاصل ہے. کب وہ کسی کی لکھی ہوئی تقدیر مٹا کے نئی تقدیر لکھ دے، بھائی اسے تو قدرت حاصل ہے نا، قادر ہے وہ، قادر مطلق ہے وہ جب چاہے جو چاہے، کن فیکن، یہ ساری طاقت اسی کے پاس ہے، سب کا مالک وہی ہے. تمہاری تقدیر باہر ہے اس سے بھائی، وہ یہ ہے تمہاری تقدیر کا مالک بھی وہی ہے، تمہاری عزت اور ذلت کا مالک بھی وہی ہے، تمہاری زندگی اور موت بھی اسی کے ہاتھ میں، تمہاری روزی اور تمہارا رزق بھی اسی کے ہاتھ میں. ایمان کو کامل کر لو یار، ایمان سچا اور اللہ پہ اعتبار، اللہ پہ اعتبار ایسا ہو تمہارا، دیکھو پھر تماشا. اور یہ سارا کب ہوتا ہے؟ جب تم اللہ کے ذکر کی محفلوں میں آتے ہو اور جھوم جھوم کے اللہ کا ذکر کرتے ہو. قرآن کریم سورہ نور، ان دیواروں کی بھی تعظیم کیا کرو جن کے سائے میں بیٹھ کر لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان دیواروں کی بھی تعظیم کیا کرو. یہ قرآن کریم میں سورہ نور میں ان دیواروں کا بھی احترام اور حرمت بیان کی جا رہی ہے قرآن میں. یہ ذکر اتنی بڑی چیز ہے. فَاذْكُرُونِی، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا. کسی اور چیز کے لیے وعدہ نہیں کیا اللہ نے کبھی، کسی بھی چیز کے لیے. لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے اللہ پاک نے قرآن کریم میں یہ وعدہ کیا کہ تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا. کیا چیز ہوگی یار یہ اللہ کا ذکر؟ کیا چیز ہوگی بھائی؟ جس کی ہر وقت آپ جس کی بات کرتے ہیں، یہ جس کی بات کرنے کا دل چاہتا ہے آپ کا، ہر وقت بس میں اسی کی بات کروں، ہر وقت میں اسی کی بات کروں، اپنی زبان سے میں صرف اسی کی بات کروں جس سے مجھے سب سے زیادہ محبت ہے. ایسا ہی ہے. اور اگر آپ کا دل ہر دھڑکن کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے، اسے یاد کرے، اسے یاد کرے، اور اللہ دیکھ لے، کیونکہ دیکھتا ہی دلوں اور نیتوں کو ہے وہ، اللہ دیکھ لے کتنا کتنا مہربان ہوگا تم پر، کتنا خوش اور راضی ہوگا تم سے وہ. یہ زبان سے 70 گنا زیادہ فضیلت ہے دل والی عبادت کی. ایک زبان والا ذکر ہے طوطا بھی کر لیتا ہے، دل والا ذکر 70 گنا زیادہ فضیلت ہے. اور پھر وہ فضیلت کہ تو سوتا رہے اور تیرا دل اللہ کی یاد میں، اس کے ذکر میں لگا رہے. جی قیاما وقعودا علی جنوبہم، اٹھتے بیٹھتے کروٹوں کی بل بھی. کروٹیں کب لیتا ہے آدمی؟ سو گیا، نیند آ گئی، آنکھ لگ گئی تو گیا نا نیند میں، پھر صبح تک کروٹیں لیتا ہے نا. تو وہاں کیا قرآن کریم میں علی جنوبہم کہ کروٹوں کے بل میں، یعنی زبان والا کام نہیں ہے. یہاں کسی اور ذکر کی بات کی ہے. کون سے ذکر کی؟ وہ قلبی ذکر، وہ قلبی ذکر. کیا تیرے سو جانے کے بعد تیری دھڑکنیں بند ہو جاتی ہیں؟ نہیں ہوتی نا. تو انہی دھڑکنوں میں بسانا ہے نا اللہ کا یہ ذکر، اپنی انہی دھڑکنوں میں کہ تیری دھڑکن ٹک 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 ٹک، یہ ہے نا ہارٹ بیٹ، اس ہارٹ بیٹ سے کنورٹ ہو کے ذکر میں تبدیل ہو جائے. پھر ہارٹ بیٹ نہ آئے، ذکر کی آواز آئے، ہو 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 ہو. اور یہ دھڑکن، یہ ہارٹ بیٹ تو ایک جانور کی بھی آتی ہے نا، اور اس کی بھی یہی ہارٹ بیٹ، تیری بھی یہی ہارٹ بیٹ. کس چیز کا اشرف المخلوق ہے تو؟ جی تجھے کس بنیاد پہ اللہ پاک نے اپنی ساری پروڈکٹ میں سپریم پروڈکٹ فرمایا کہ یہ ہے میری سپریم پروڈکٹ، ساری مخلوق میں سب سے اشرف مخلوق؟ تیرا وجود مٹی سے ہے بھائی، شیاطین کا، جنات کا آگ سے ہے، انہیں افضل ہونا چاہیے تھا. فرشتوں کا نور سے ہے تو انہیں افضل ہونا چاہیے تھا نا. تیرا وجود، تیرا وجود مٹی سے ہے، مٹی سے ہے. پھر بھی تو اشرف. سوچ، کبھی تیرے دماغ میں، تیرے ذہن میں کبھی تفکر کیا تو نے، کبھی غور و فکر کیا تو نے کہ میرا وجود مٹی سے، میری تخلیق مٹی سے ہوئی،
تیری تخلیق مٹی سے ہوئی، میں اس کے باوجود بھی اشرف کیوں ہوں؟ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میری مخلوق میں، تمام مخلوق میں، ساری مخلوق میں جو اشرف المخلوق ہے وہ انسان ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا؟ وجہ کیا؟ کوئی تفکر، کوئی غور و فکر، اپنی دنیا پرستی سے، اپنی نفس پرستی سے، اپنی گھر پرستی سے باہر بندہ نکلے تو آئے نا اللہ کی طرف، سوچے۔ کبھی آئے ہماری ان محفلوں میں جو بہوک میں الہی اور بنظرے سرکار وہ محفلیں جو منعقد کی جاتی ہیں، کبھی آئے ان محفلوں میں تو اسے یہ شعور ملے، یہ اویئرنیس ملے اسے کہ میں اشرف کس بنیاد پہ ہوں۔ لڑا منہ بھر کے کہہ دیتے ہیں ہم تو اشرف المخلوق ہیں، یزید بھی تھا پھر اشرف، اسے بھی مانو پھر اشرف اور افضل۔ ہم سارا آپ کو نچوڑ آپ کو بتا دیں۔ ایک تو چیز، ایک کلمہ، آپ کی زبان نے کلمہ پڑھا، آپ کی زبان نے کلمہ پڑھا، بڑا کمال ہوا جی، اللہ پاک کا شکر، اللہ پاک کا کرم، میری زبان نے کلمہ پڑھا، میں رد کفر کر کے دائرہ اسلام میں آ گیا کیونکہ میری زبان نے اقرار کر دی۔ ایک تیرے دل نے کلمہ پڑھا، ایک تیرے دل نے کلمہ پڑھا، آج تو دائرہ ایمان میں آ گیا، دائرہ اسلام سے دائرہ ایمان میں مسلمان سے مومن بن گیا۔ قالت الاعراب آمنا، دائرہ اسلام سے دائرہ ایمان میں آ گیا کیونکہ زبان والا کلمہ تیرے دل میں اتر گیا، مسلمان سے تو مومن بن گیا۔ بڑا کمال کیا جی، کیا بات ہے آپ کی۔ لیکن 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 جس بنیاد پر تو اشرف ہے وہ بنیاد کیا ہے؟ کہ تیرا نفس بھی وہی کلمہ پڑھے جو کلمہ تیری زبان پڑھتی ہے اور تیرا دل پڑھتا ہے، وہی کلمہ تو اپنے نفس کو بھی سکھا اور وہی کلمہ تیرا نفس بھی پڑھے۔ یہ ہے کمال، یہ ہے سب سے بڑا ثبوت اور سب سے بڑی تصدیق کہ تو ساری مخلوق میں سب سے اشرف ہے۔ اس کے بعد یہ چلیں گے پھر تیرے لطائف۔ کسی مخلوق کو اللہ پاک نے یہ چیزیں نہیں عطا کی، یہ جو لطائف ہیں تیرے، یہ صرف انسان کو عطا ہے۔ علم الاسماء لے کے سیدنا آدم علیہ السلام آئے نا دنیا میں، اس سے پہلے تو کوئی بھی نہیں لایا تھا، وہاں سے چلانا سیدنا آدم علیہ السلام سے پہلا یہی لائے آپ، لا الہ الا اللہ۔ قلب کی ولایت حضرت آدم علیہ السلام کے پاس ہے، قلب کی ولایت کہاں ہے؟ سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس، وہاں سے چلا یہ سلسلہ، وہاں سے چلا۔ تو زبان سے کلمہ پڑھا، بہت اچھا کیا جی، دل نے بھی کلمہ پڑھ لیا، کمال کر دیا۔ نفس تو رہ گیا نا، نفس تو رہ گیا نا۔ اے حبیب، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے نفس کی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ نفس تو رہ گیا نا، نفس کو کلمہ پڑھا۔ کیا ہوتا ہے لطائف میں جو آخری ضربے ہم لیتے ہیں، آخری ضربے نفس کی ہے نا، کلمہ ہی پڑھایا جاتا ہے نا، کلموں کی ضربے دی جاتی ہے نا اسے۔ اور مرشد اگر مہربان ہو جائے اور وہ نظر میں رکھ لے، وہ واقعی کلمہ پڑھا دے گا اسے، وہ واقعی کلمہ پڑھا دے گا۔ بن جائے ایسا، تو بن ایسا، خود کو چھپانا چھوڑ دے مرشد سے، مرشد سے نہیں چھپ سکتا تو، مرشد سے نہیں چھپ سکتا تو۔ بنداس، بس اللہ کے ذکر میں لگ جاؤ یار، اللہ کا ذکر۔ یہ جو آج کی محفل ہے منڈے کی، اللہ کے ذکر کی محفل ہے نا بھائی، یہ ذکر، اس ذکر سے ہی ابتدا ہوتی ہے نا۔ تیرے اندر وہ ذوق، وہ شوق، وہ اللہ کی محبت، اللہ کے حبیب آقا علیہ السلام کی پنجتن پاک کی اور سرکار کی محبت، مرشد کی محبت اس ذکر سے آتی ہے۔ پھر یہی محبت تجھے باقی لطائف کی طرف لے کے جاتی ہے کہ میرا قلب جاری ہو، میرا قلب سے اب اللہ اللہ شروع، اب میں روح کا بھی ذکر کروں۔ جب روح شروع ہو گئی تو اب میں سری کا بھی کروں گا۔ کرواتے نا شاہ صاحب ہر جمعرات کو، ہر تھرسڈے کو ہوتا ہے۔ یہ شوق کہاں سے پیدا ہوا؟ جب تو نے اللہ کے ذکر کی محفلوں میں آنا جانا شروع کیا، اللہ کی کہ ذکر کی محفلوں کو تو نے اہمیت دی، اپنی ہر مصروفیت پہ ان محفلوں کو مقدم کر لیا
کہ آج ٹھیک 9 بجے شاہ صاحب کبھی 1 منٹ بھی لیٹ نہیں ہوتے. ٹھیک 9 بجے مجھے اپنے سارے کام ختم کر کے 9 بجے الرٹ ہو جانا ہے کہ میں شاہ صاحب کے ساتھ محفل میں بیٹھ کے ذکر کروں گا یا ذکر کروں گی. اور ذکر تو بعد میں شروع ہوگا. اس نیت پہ اللہ پاک تجھے اجر و ثواب عطا کر دے گا یار. بڑا مہربان اور نہایت رحم والا. صرف تو نیت کر کہ میں اپنے سارے کام 9 سے پہلے ختم کرنے مجھے. کیوں کہ آج ذکر کی محفل ہے. آج اللہ کا ذکر کروں گی, جھوم جھوم کے اللہ کا ذکر کروں گی. اللہ پاک بڑا خوش ہوتا ہے, بڑا راضی ہوتا ہے. فذکرونی اذکرکم, تو میرا ذکر کر, میں تیرا ذکر کروں گا. بس یہی وہ ذکر ہے. میں جھوم جھوم کے اللہ کا ذکر کروں گی. یار سب کچھ نہیں بچے گا, کچھ بھی نہیں بچے گا, کچھ بھی نہیں بچے گا, کچھ بھی نہیں بچے گا. کیا کہا وہاں پہ قرآن کریم میں ہے نا یہ, یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من آتی اللہ بقلب سلیم, کے اس روز نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے. کامیاب وہ ہوگا جو میرے پاس قلب سلیم لے کے آیا. یار یہ اللہ پاک کا فرمان قرآن کریم میں. ہم تمہیں کسی قصے کہانی کی کتاب کا واقعہ تھوڑی سنا رہے ہیں, یہ قرآن کریم کی بات بتا رہے ہیں. اور اب بھی اگر تم نے اس پر بھی شک کیا تو پھر کیا پایا تم نے یار. یہ 100 سال کی زندگی, 80-90 سال کی, 110-120 سال کی زندگی, اس کے بعد اینڈ ختم. وہ کروڑوں 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 کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی. نہ بڑھاپا آئے گا, نہ بیماری آئے گی. جو زندگی کو چھوڑتے ہوئے زندگی کے لیے پھر فرمان میرے اللہ بادشاہ کا, میرے اللہ پاک کا فرمان پھر صادق ہے. اے حبیب, نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اپنے نفس کی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے. پھر ہم سے پوچھتے کہ شاہ صاحب شرک کیا ہے. آپ نے سرکار کا نام کیوں لیا جی؟ یہ تو شرک ہو گیا. چھوڑ دو یہ جہالت, چھوڑ دو. میں یہ تصویر ہے سرکار کی, تصویر میں ایسے دیکھتا ہوں تو مجھے اللہ نظر آتا ہے. مجھے سرکار کے سینے میں, سرکار کے قلب میں اللہ نظر آتا ہے. میں ایسے دیکھتا ہوں, کیوں لے کے بیٹھتا ہوں اپنے ساتھ. اللہ نظر آئے گا تو اللہ کی ہی بات کروں گا نا. تم سمجھو گے کہ میں نے سرکار کی بات کی. احد کیا؟ واحد. احد کیا؟ اللہ ایک ہے. قل هو اللہ احد, اللہ ایک ہے. واحد کیا؟ جو 2 مل کے ایک ہوئے. جو 2 مل کے ایک ہوئے تو دیکھا تو اللہ نظر آیا نا, تو 2 مل کے ایک ہوئی سے واحد کہا. وہ احد ہے, یہ واحد ہے. کوئی یہی نہیں بتا سکا کہ شرک ہے کیا, شرک ہے کیا. اور کب اللہ پاک کا یہ فرمان کب آیا؟ 1450 سال پہلے. 1450 سال پہلے. آج تک لا علم ہیں, بے خبر ہیں. کوئی حافظ بن گیا, کوئی قاری بن گیا, اور کوئی ان حافظ اور ان قاریوں کا بھی استاد بن گیا, مگر اس چیز سے بے خبر ہے کہ اصل میں شرک ہے کیا. تو اللہ پاک نے کلیئر کیا قرآن میں پھر کہ جنہوں نے اپنے نفس کی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے, یہ شرک نہیں ہے. تو یہ کیا ہے کہ تو چھوڑ کے اللہ کو کسی اور کو معبود بنا لے, اسے کہتے ہیں شرک. لا الہ الا اللہ, نہیں کوئی معبود الا اللہ, سوائے اللہ کے. نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. لا الہ الا اللہ.
ذکر کی محفل ہو تو بھی پہلی ضرب جو ہے وہ نفی اثبات کی ہے، لا الہ الا اللہ. ایسا ہی ہے. لطائف کی محفل ہو تو بھی پہلی ضرب لا الہ الا اللہ نفی اثبات کی ہے. کیا بتائیں، کسے بتائیں؟ اور یہ جو ہماری محفلیں جا رہی ہے نا ساری دنیا میں، بھائی فیس بک سے یا یوٹیوب سے کوئی دنیا کا کونا ایسا ہے جو محفوظ ہو؟ جا رہی ہے نا، ٹرانسمیشن پوری دنیا میں جا رہی ہے نا. اگر ہم نے تو اپنا کام کر لیا، ساری دنیا میں ٹرانسمیشن نکل گئی، چلی گئی. اب جو اس تک پہنچنے میں ناکام رہے، محروم رہے، اس سے بد نصیب اور اس سے بے نصیب، اس سے زیادہ بد نصیب اور بے مقدر کون؟ اللہ پاک راستے دے رہا ہے، قدرت تمہاری انگلی پکڑ کر تمہاری رہنمائی کر رہی ہے، مگر تم نے اپنے نفس کی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے. تمہیں کیا پتا ہے جی؟ تمہیں کیا پتا؟ چھوڑو یار، چھوڑو، نکل آؤ خیال اور گمان کی دنیا سے حقیقت کی دنیا میں آ جاؤ. بساط لپیٹی جا رہی ہے، قرب قیامت تیار ہے، بس سب کچھ تیار ہے. نہ مانو تمہاری مرضی، نہ مانو. کیوں کہ نفس طاری ہے تمہارے دل اور دماغ پر، نفس پنجے گاڑ کے بیٹھا ہوا ہے. بہت سے لوگ ہیں نا ہمارے روحانیت کی، روحانی دنیا کے بہت سارے لوگ ہیں، اللہ خوش رکھے، اللہ پاک انہیں بھی سلامت رکھے. ہمارا تو کوئی شکوہ نہیں ہے کسی سے، لیکن وہ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ نفس کا مقام جو ہے وہ دماغ میں نہیں، نفس ناف کے مقام پہ ہوتا ہے، لیکن اس کی گرپ جو ہوتی ہے وہ تیرے لطائف کے اوپر بھی ہوتی ہے، تیرے دماغ کے اوپر بھی ہوتی ہے. نہیں تو دماغ جو ہے وہ انا کا مقام ہے، یہاں انا ہوتا ہے. لیکن بہرحال الگ الگ سلسلے ہیں، الگ الگ تعلیم ہے، کیا شکوہ کرنا ہے بھائی. بہرحال جیسے بھی ہیں بیچارے اللہ کا کام تو کر رہے ہیں نا، اللہ کا کام تو کر رہے ہیں نا، نیت تو اچھی ہے نا ان کی. اللہ پاک انہیں بھی خوش رکھے، اللہ پاک انہیں بھی سلامت رکھے. سب کو، ہمارے علماء کرام کو اللہ پاک بہت خوش رکھے، سلامت رکھے. ہمارے جتنے بھی پیرانے عزام ہیں اللہ پاک انہیں بھی خوش رکھے، سلامت رکھے. جو جتنا کام کر رہا ہے یار، ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. جانے کب کس کی بخشش کر دے، جانے کب کسے معاف کر دے، جانے کب کسی کو اپنے قریب کر لے، جانے کب کسی کو اپنی قربت نصیب کر دے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر مجھے قدرت حاصل ہے. نہیں، اللہ پاک سب کو خوش رکھے، اللہ پاک سب کو سلامت رکھے، اللہ پاک سب کو سلامت رکھے. سارے دعوے زبان، طوطے کو سکھاؤ وہ بھی دعوے کرے گا. ایسا ہی ہے. ایک گن لے کے ہاتھ میں کھڑے ہو جاؤ، لائن میں کھڑا کر دو سارے، بہت سارے یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ ہیں جی، گن ہاتھ میں لے لو، دیکھو سارے کلمہ نہ پڑھیں ہیں بھائی، سارے کلمہ. دنیا کا سب سے بڑا سورما سمندر خان سامنے کھڑا کر دو، پستل ہاتھ میں پکڑ لو، گن ہاتھ میں پکڑ لو، ایسا فٹافٹ طوطے، لائک اپ پیروٹ طوطے کی طرح کلمہ پڑے گا. مسلمان ہو گیا. کیا ہو گیا مسلمان؟ ایسے نہ کوئی مسلمان ہوتا ہے نہ کوئی مومن ہوتا ہے. جبر کا کام نہیں ہے یہاں، جبر کا کام نہیں ہے. تیرے لفظوں میں وہ تاثیر ہونی چاہیے، تیرے لفظوں میں وہ تاثیر ہونی چاہیے کہ تیرے جگر کو چیر کے، تیرے سینے کو چیر کے سب دل میں اتر جائے. اے کاش تیرے دل میں اتر جائے میری بات. اور لفظوں میں وہ تاثیر آ نہیں سکتی، لفظوں میں وہ تاثیر آ نہیں سکتی جب تک سینہ اللہ کے نور سے منور نہ ہو جائے، جب تک یہ سارے لطائف اللہ اللہ سے جاری نہ ہو جائیں، جب تک تو ان عالموں اور ان جہانوں کی سیر نہ کر لے، تاثیر آ نہیں سکتی تیرے لفظوں میں، تاثیر آ نہیں سکتی جب تک آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت نہ ہو جائے تیرے اوپر، جب تک اللہ پاک نظر نہ فرمائے، دیکھے وہ اوپر سے. مالکن سید کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کی نظر پاک، آپ کی نگاہ پاک،
حسنین کریمین مولا کائنات علی، ان سب کی، ان سے کرنا دوستی، بنانا اپنا تعلق۔ تعلق کب بنے گا؟ جب وہی نور جو ان کے قلب میں، ان کے سینے میں، وہی اللہ کا نور تیرے قلب اور تیرے سینے میں بھی ہو۔ یہ نور ہے جو تجھے ان سے جوڑے گا۔ یہ دعوے، یہ بکواس، یہ زبانی دعوے، ان سے کچھ نہیں ہوتا۔ تیرے سے پہلے بھی بہت آئے، چلے گئے بھائی۔ یہ ہے معاملہ۔ چھوڑو یار، نکلو ان فرقوں سے، کوئی فرقہ نہیں، بس مسلک محمدی، امتی تمہارا، بس۔ سنی ہوں نہ شیعہ ہوں، عالم ہوں نہ ولی، میں امتی تمہارا، تم ہو میرے نبی، تم ہو میرے نبی۔ چھوڑو یار شیعہ سنی، کیا شیعہ سنی، محبت کی باتیں کرو یار، محبت کے پیغام دو، محبت سے ایک دوسرے کو گلے لگاؤ یار۔ چھوڑ دو کون سا مذہب، کیا دلوں کا کوئی مذہب، کوئی دھرم نہیں ہوتا یار۔ اللہ پاک جب چاہے، جس کے دل میں چاہے، اپنی محبت ڈال دے، اپنے ذکر سے اسے سرفراز کر دے، اپنے ذکر سے اسے سرفراز کر دے۔ بس یار ایسے اللہ کے ہو جاؤ یار، اللہ کے ہو جاؤ۔ اور سیدھا سا یہ سمجھ لینا، ولی کا پردہ علی، ولی کا پردہ علی، علی کا پردہ نبی، نبی کا پردہ خدا۔ اگر علی تک پہنچنا ہے تو پہلے ولی تک پہنچ۔ ڈھونڈ کسی ڈیوٹی والے کو، وقت کا ڈیوٹی والا مل جائے تجھے، ڈھونڈ اسے، پہنچا دے گا تجھے وہ۔ علی کا پردہ، ولی کا پردہ علی، علی کا پردہ۔ اب نبی تک پہنچنا ہے تو پہلے علی تک پہنچ۔ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ اور شہر میں پہنچے گا کیسے جب تک دروازے تک نہ پہنچ جائے؟ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے نا کہ میں علم کا شہر، انا مدینۃ العلم و علی بابہا، میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ۔ اگر شہر میں جانا چاہتا ہے تو پہلے دروازے پہ پہنچ۔ دروازے کو چھوڑ کے شہر میں جانے کی باتیں اور دعوے، علی کا نام لیتے ہوئے لقوہ ہو جاتا ہے زبان پہ، موت آتی ہے، پہنچ نہیں سکتے نہ نبی تک نہ اللہ تک جب تک علی تک نہ پہنچو۔ ولی کا پردہ علی، علی کا پردہ نبی، نبی کا پردہ خدا۔ یہی ہے بس، مانو خیر ہے، نہ مانو پھر بھی خیر ہے۔ تم نے اپنا جواب دینا ہے، ہم نے اپنا جواب دینا ہے جی۔ لکم دینکم ولی دین، تیرا دین تیرے پاس، تیرے ساتھ، میرا دین میرے پاس، میرے ساتھ۔ میرا تو وہی دین ہے جو میرے آقا علیہ السلام، میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے سکھایا اور سمجھایا۔ میرا وہ دین ہی نہیں ہے، میں مانتا ہی نہیں اس دین کو جو گھر میں بیٹھ کر بنایا اور گھر میں بیٹھ کے لکھ لیا۔ میں نہیں مانتا، میں اس دین کو مانتا ہوں جس دین کی سرفرازی کے لیے میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بچوں نے اپنے سر کٹائے کربلا میں۔ میں اس دین کو مانتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اللہ